المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعصومين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. لیکن سب تقریب صدر بزم، رونق بزم، حسن بزم، جان بزم، سیدی مسندی و مرشدی حضور سید شاہ فاروق الدین بندگی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے جملہ خلفاء و ارادت مندان و حاضرین گرامی قدر، آج یہ مبارک محفل سرکار کے میلاد شریف کی حسین نسبت لیے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن حکیم کی چوتھی سورہ مبارکہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 64 کا ابتدائی حصہ سماعتوں کی نظر کیا۔ ارشاد ہوا: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد انبیاء کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس تصور کی نفی کرتی ہے کہ اطاعت رسول سے ہٹ کر صرف قرآن سے کوئی پورا دین حاصل کر لے۔ اللہ جب آپ قرآن سے رجوع کریں گے تو قرآن دربار رسالت میں بھیجے گا کہ اطاعت رسول کی جائے، اور جب اطاعت رسول کرنا چاہیں گے تو پھر ضروری ہے کہ یہ جانا جائے رسول نے کیا کہا، رسول نے کیا کیا۔ جو وہ کہتے ہیں وہ حدیث کہلاتا ہے، جو کرتے ہیں سنت کہلاتا ہے۔ گویا حدیث و سنت کے بغیر قرآن پاک سے انسان کامل دین حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وہی صورت ہے جو صحابہ نے اختیار کی کہ قرآن حضور سے سیکھا اور حضور کی تعلیمات سے اس کو سمجھا۔ اب یہ اس نبی کی آمد کا جشن ہے جو تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مسالک، تمام مکاتب، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ خاص رات جس میں حضور کی ولادت ہوئی، ہر سال کی 12 ربیع الاول کی بات نہیں ہے، وہ والی رات جس کی جاتی ہوئی رات اور آتے ہوئے دن میں حضور کی ولادت ہوئی، وہ رات کائنات کی تمام راتوں بشمول شب براءت و شب قدر سب سے افضل تھی۔ اللہ! اور وہ دن، جس دن حضور کی ولادت ہوئی، وہ دن سب سے افضل تھا، کیونکہ ولادت اس وقت ہوئی جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ یہ رات وہ نہیں جو سورج کے ڈھلنے سے پیدا ہوتی ہے، ہر تاریکی جا رہی تھی، اجالا آ رہا تھا۔ اللہ! اور پھر یہ جشن ولادت اسی پیغمبر اعظم کی تشریف آوری کا شکرانہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حضور ایک دعا کی تھی: ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ اے ہمارے رب، تو آسمان سے خوان رحمت نازل فرما دے، اور جب وہ خوان رحمت نازل ہوگا تو اس دن ہم عید منائیں گے، ہمارے پچھلے بھی، ہمارے اگلے بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خوان رحمت ابھی نازل نہیں ہوا، وہ دعا میں کہہ رہے ہیں جب خوان رحمت دسترخوان وہ نازل ہوگا تو اس دن عید منائی جائے گی۔ اللہ اکبر! خوان رحمت ہو یا کوئی بھی رحمت ہو، وہ تو رحمت للعالمین کے صدقے ہے۔ جب خوان رحمت اترنے پر قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی
تصور عید دے رہا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی آمد پر کیسی عید ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اب رہی یہ بات کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں ہیں، بلا شبہ یہ دو واجب عیدیں ہیں، لیکن یہ عید میلاد النبی یہ عید نہیں ہے، ام العیدین ہے، ان دونوں عیدوں کی ماں ہے، ان دونوں عیدوں کی جڑ ہے، یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، اللہ یہ ام العیدین ہے۔ اور پھر یہ اس نبی کی آمد کا جشن ہے جس نبی کی آمد اس شان کے ساتھ ہوئی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتنا نور پھیلا، میں مکے میں تھی، مجھے ملک شام کے محلات نظر آ رہے تھے، اللہ مقدس خواتین مبارک بادی کو آتی تھی، میں نے پوچھا کون، تو کوئی کہتی تھی کہ میں حبہ ہوں، کوئی کہتی تھی سارہ ہوں، کوئی کہتی تھی آسیہ ہوں، کوئی کہتی تھی مریم ہوں، کوئی کہتی تھی میں ہاجرہ ہوں۔ جب حضور کی ولادت ہوئی حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے، کعبے کے اندر سے چیزیں گرنے کی آواز آئی، حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو کعبے کے بت نیچے گر رہے تھے۔ اللہ پھر شبلی نعمانی ہمارے مکتب کے عالم نہیں ہیں، لیکن شبلی نعمانی نے بھی سیرت النبی میں یہ جملہ لکھا کہ حضور کی ولادت ہوئی، آتش کدائے فارس بجھ گیا۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، آتش کدائے فارس بجھ گیا، نبیوں کے سردار کی آمد ہو رہی ہے۔ اور پھر حضور کی ولادت کے پہلے دن حضور کی ختم نبوت کا بھی اعلان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی عالم شام سے آیا تھا، اس نے آسمانی صحائف میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی کی ولادت مکے میں ہوگی، اللہ اور اس کو یہ وقت کا اندازہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، تو وہ مکے میں آ کر آباد ہوا۔ کئی اور یہود کے علماء مکے میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ یہ جو مکے میں یہودی قبائل تھے، یہ یہودی قبائل اسی لیے آباد ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی کی ولادت مکے میں ہونی ہے۔ اللہ اب حضور کی ولادت ہوئی تو اس رات یہودی عالم نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کسی سے کہہ رہا ہے مبارک ہو، آخری نبی کی ولادت ہو گئی۔ اللہ وہ اکبر۔ بیدار ہوا، مکے میں نکلا، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آج کوئی کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاشمیوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آیا محلہ بنی ہاشم میں کہ بھئی کس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے ہوا ہے۔ سبحان اللہ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا مجھے نو مولود کا دیدار کرا دے۔ سبحان اللہ۔ کونین کے سردار گہوارے میں ہیں، یہودی عالم آیا، اس نے حضور کا چہرہ انور دیکھا، ولادت کا پہلا دن ہے، چہرہ انور دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی آخری رسول ہے جن کی بشارت انبیاء نے دی۔ سبحان اللہ۔ اور آج آخری نبی کی ولادت ہو گئی، اور آج کا دن بنی اسرائیل کے لیے مایوسی کا دن ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے گا، یہ آخری نبی تو بنی اسماعیل میں آ گیا۔ اللہ آج یہودیوں کے لیے مایوسی کا دن ہے۔ اللہ پہلے دن حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا، اللہ۔ اور پھر یہ جو ماشاءاللہ جملہ ہے جو اس پر ذرا سے بات کروں گا 2 منٹ کی، تاکہ وہ اللہ بات کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگ سمجھیں۔ اللہ آخری نبی، ہم جو ختم نبوت میں لوگ سمجھے، ہم آج کہہ رہے ہیں اور نبی نے آخر میں اینڈ میں خطبے میں کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اللہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، گھر والوں کو بھی نہیں پتا آخری نبی پیدا ہو گیا، اللہ اور غیر مسلم آگے گواہی دے رہا ہے کہ آخری نبی پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری نبی ہونے کی گواہی ولادت کے پہلے دن دے دی گئی۔ پھر آخری نبی ہونے کی گواہی ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، حضور کی عمر مبارک ہے 6 سال۔ اللہ حضرت آمنہ مدینہ منورہ سے آ رہی ہیں، 3 شخصیات ہیں، حضرت آمنہ ہیں، ام ایمن ہیں اور حضور ہیں۔
مدینے اور مکے کے درمیان میں ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت آمینہ نے وصال سے پہلے 6 سال کے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما۔ اب یہ روایت ہے، اور یہ روایت ذمہ دار محدثین نے لکھی ہے، اس کی لمبی فہرست ہے، میں اس میں سے ایک نام لے دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں حضور کے والدین کے ایمان پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، سبحان اس کے اللہ، اندر یہ روایت سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس روایت کو۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ حضور نے کی والدہ کی طبیعت ناساز ہوئی، حضور کی عمر 6 برس ہے، حضرت آمینہ نے حضور کا ہاتھ تھاما اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر بے اختیار حضور کی تعریف میں نعتیہ اشعار پڑھے۔ حضور کی نعت، حضور کی تعریف میں اشعار پڑھے۔ اس میں سے ایک شعر وہ ہے جس میں حضرت آمنہ نے ختم نبوت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، اور وہ شعر کیا ہے؟ یہ شعر بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آمینہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضور کو دیکھ کر کہا، ان صح ما ابصرت فی المنام، اللہ اکبر، ان صح ما ابصرت فی المنام فانت المبعوث الی الانام۔ اے میرے بیٹے، میں نے سچے خواب دیکھے ہیں، اے میرے بیٹے میں نے سچے خواب دیکھے ہیں، میرے خواب مجھے بتاتے ہیں تو ساری مخلوقات کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا جائے۔ سبحان اللہ، ساری مخلوقات کی طرف۔ تو ہر نبی کا دائرہ محدود تھا، کوئی نبی کسی قوم کی طرف تھا، کوئی نبی کسی علاقے کی طرف تھا، ساری مخلوقات کی طرف تو نبی وہی جانا تھا جو خاتم النبیین ہو، جو آخری نبی ہو، نبیوں کا تاجدار ہو۔ خداوند ذوالجلال کا احسان ہے کہ حضور کی ولادت کا جشن اولاد رسول کی چوکھٹ پر، اولاد رسول کی سرپرستی میں ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ان سعادتوں کو ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت کا حصہ بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، علیہ الصلوۃ والسلام۔ جشن سراپہ رحمت عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔